دونوں ایگریسر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور امریکہ جو ہے یہ اس کا بغل بچہ ہے اسرائیل، اسی کی بیس کے اوپر یہ آج اس نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ ایران جدید جو ہے وہ نظام کے ساتھ قہر برسانے کے لیے تیار ہے اور بتانا چاہتا ہے سپر پاور امریکہ نہیں ہو سکتا، جب تک ہم جو ہے اس نظام کو بدل نہیں دیتے تب تک جو ہے ہم حالت جنگ میں ہی رہیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے پاس ابھی کتنا سٹاک پائل رہ گیا ہے، ہمیں اتنا بس سروائیول تو دے دو کہ ہماری حکومت چلتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید درم عباس۔ علی لاریجانی صاحب کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی ہے۔ صبح فجر کے بعد اپنے ہائی پرسونک میزائلوں سے اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا اور تابڑ توڑ حملے کیے۔ میرے ساتھ اس وقت میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ ایران اب آگے کیا کرنے جا رہا ہے، امریکہ کو کن باتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے بلایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا، الحمدللہ ایران ابھی تک جو ہے اسی طرح سے کھڑا ہے جیسے وہ پہلے دن سے کھڑا تھا ان دونوں طاغوتی طاقتوں کے سامنے، اور الحمدللہ بہت اچھا۔ آج تو خیر اس نے جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیمونا جو ان کا نیوکلیئر ٹاؤن ہے اور اس کے ساتھ ہی ایرات کے اوپر جو حملہ کیا ہے اور جو نئے میزائل استعمال کیے ہیں، اس سے تو وہاں تباہی پھیل گئی ہے، اور نتنیاہو کو کہنا پڑا ہے کہ ہمیں جو ہے اس سے زیادہ سب سے بڑی جو غمگین شام ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑی ہے آج۔ اور وہاں پر جو مناظر ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے بالکل جو وہ غزہ کے اندر انہوں نے حالات بنائے تھے، تو الحمدللہ آج ان کے اپنے ملک کے اندر وہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آگے جنگ کے انفولڈ ہونے کا، تو دیکھیں یہ تو شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں دونوں، اور دونوں ایگریسر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور امریکہ جو ہے یہ اس کا بغل بچہ ہے اسرائیل، اسی کی بیس کے اوپر یہ آج اس نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ اور اس نے امریکہ کو بھی جو ہے وہ امریکہ فرسٹ سے جو ہے وہ اسرائیل فرسٹ کرا دیا ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کے اوپر پورے امریکہ کے اندر آج تھوتو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس نے کیسے یہ جنگ شروع کر دی جبکہ اس کا کوئی کلیئر آبجیکٹو نہیں ہے۔ ہر جگہ سے آپ دیکھیں کہ جو کینٹ نے بھی استعفیٰ دیا، تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی پریشر ہے اور کافی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، لیکن یہ دونوں ڈھیٹ ہیں اور شیطانی طاقت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے یہ لوگ واپس جانے والے ہیں، اور یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ سر بتایا جا رہا ہے ایران جدید جو ہے وہ نظام کے ساتھ قہر برسانے کے لیے تیار ہے اور بتانا چاہتا ہے سپر پاور امریکہ نہیں ہو سکتا، جب تک ہم جو ہے اس نظام کو بدل نہیں دیتے تب تک جو ہے ہم حالت جنگ میں ہی رہیں گے۔ دیکھیں اللہ کرے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو اسی طرح سے کر دے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ایران کا جو جنگ کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا دار و مدار اس وقت بیلسٹک میزائلز کے سٹاک پائل کے اوپر ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے پاس اتنا سٹاک پائل ہو، اور اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جدید قسم کے کوئی اور میزائل بھی ہو اور کوئی سرپرائز ہو اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے یہ واقعی جو ہے اللہ کی جو ہے وہ دین ہوگی کہ اس طرح سے جو ہے ہم ان طاغوتی طاقتوں کو جو یہ انہوں نے باربرک ایکٹ کیا ہوا ہے، اسکول کی بچوں کو شہید کیا ہے، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو ہم شاید اللہ نے کیا تو اس کو روک سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے سٹاک پائل میں ابھی طاقت باقی ہے، کیونکہ وہ بار بار اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو بالکل برابری کا جواب دیں گے، اور ابھی تک دیکھیں کہ جتنی دفعہ بھی ایران جو ہے وہ اپنا اسرائیل جو ہے اٹیک کرتا ہے تو ایران اس کو کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے، اور اس کی پوری اسی طرح سے جو ہے وہ ایرے آف میزائل جو ہے ان کے شہروں پر جو ہے وہ برساتا ہے۔ الحمدللہ ایران نے ابھی تک تو کیا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے پاس ابھی کتنا سٹاک پائل رہ گیا ہے، اللہ کرے یہ اس کو سسٹین کرے، کیونکہ یہ دونوں طاغوتی قوتیں ہیں، یہ اتنی آسان سے جانے والی نہیں۔ میجر صاحب یہاں پہ آپ سے میں بڑی ایک اہم بات پوچھنا چاہوں گا، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایران میں سے 4 جو ہے امریکی جاسوس پکڑے گئے ہیں، کتنا ضروری تھا ان جاسوسوں کو پکڑنا، اور کتنی انفارمیشن جو ہے ایران حاصل کر سکتا ہے کہ کیا کیا جو ہے چیزیں انہوں نے امریکہ تک اور اسرائیل تک پہنچائی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی بہت بڑی ایک ویکنس ہے، جو اتنے سارے جاسوس وہاں پر آ کر پلانٹ ہو گئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کروا دیا اسرائیل کے ہاتھوں۔ اور اب بھی ٹھیک ہے ابھی پکڑ رہے ہیں، لیکن دیکھیں پچھلے جو اٹیک تھا چند مہینے پہلے، اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ آپ دیکھیں سلیمانی صاحب سے لے کر اب تک جو ہے ساری بڑی لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا بیکاز آف دیز اسپائی ایکٹیویٹیز، اسپائی نیٹ ورک جو سلیپر سیل میں وہاں پہ موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی کمزوری ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، لیکن ایران کو اگر پہلے سمجھ میں آ جاتی کہ اس میں انڈین شامل ہو سکتے ہیں، اس میں یہودی شامل ہو سکتے ہیں، یہ ملک ان کے ساتھ نہیں ہے،
ایک دن پہلے مودی صاحب نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اس کے باوجود ایران ان کو ابھی تک اپنا دوست سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پاکستان اور کیونکہ سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہو گیا ہے، سعودیہ ایک سنی ریاست ہے اور ایران جو ہے ایک شیعہ ریاست کے طور پر اس وقت نظر آتی ہے، تو انہوں نے انڈیا کی طرف رخ کیا، جیسے یو اے ای اس وقت انڈیا کی طرف رخ کر رہا ہے، جبکہ انڈیا کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک طاقتی قوتوں میں شامل ہے، اور ایک دن پہلے ہی مودی صاحب دورہ کر کے ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے ان کے جہازوں کو جانے دے رہے ہیں، ابھی بھی ان سے بات چیت چل رہی ہے، فلی نوئنگ ان کا جہاز، ایک بحری جہاز جو سری لنکا کے پاس سب میرین نے ڈبو دیا، یو ایس اے کی جو انڈیا کا مہمان تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ریلیکس کرنا چاہیے، اور یہ شیعہ سنی تفرقے کو ختم کر کے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پہ ٹرسٹ کریں۔ دیکھیں یہ ایران صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، ایران اس وقت پورے خطے کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، تمام عرب ممالک کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج یہ جو اسرائیل کمزور ہو جاتا ہے، امریکہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹرمپ دیکھیں اس وقت ایک بدماش کی صورت اختیار کی ہوئی ہے اس نے، اور یہ ایک بلڈوزر کی طرح ایک کے بعد ایک ملک کو رونتا جا رہا ہے، اور اس نے میڈل پہنا ہوا ہے کہ میں تو امن کا علم بردار ہوں، لیکن یہ اسی طرح سے کر رہا ہے۔ اس نے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے کہا کہ اگلا نشانہ کیوبا ہوگا، اسرائیل کہتا ہے اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ایران اگر کھڑا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی کافی سیفٹی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے گلف کنٹریز کل کو سکون میں آ جائیں گے اگر یہ اسرائیل اور امریکہ آج یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کو زخم چاٹتے ہوئے ٹرمپ کا دور ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کوئی بہتر انسان آ جائے، لیکن اتنا برا انسان میں سمجھتا ہوں نتن یاہو اور ٹرمپ جیسا انسان، یہ صدیوں میں اس طرح کے جو ظالم پیدا ہوتے ہیں، یہ ان میں سے دو لوگ۔ میجر صاحب کتنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح ایران نے بہادری دکھائی اور سپر پاور جو ہے امریکہ کا مقابلہ کیا، عرب ممالک کو بھی چاہیے تھا کہ اگر ایران اتنی جو ہے بہادری دکھا رہا ہے، اتنی پاور دکھا رہا ہے، اگر یہ ساتھ دے دیتے ایران کا تو اس وقت جو ہے خطے میں حالات ہی کچھ اور ہوتے، اور جو وہ سپر پاور کا جو ڈر ہے وہ تو مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ کہ اصل میں یہ جو پوری خطے کی جغرافی دیکھیں تو اس خطے میں دو ہی بڑے ملک، ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایران ہے۔ دیکھیں رقبے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پورے ایریے میں، باقی یہ یو اے ای چھوٹے سے، یہ قطر، بحرین، کویت، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے ملک ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہے جو بڑے ملکوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ملک پہلے بھی ڈرے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کسی علاقے میں جو کمزور ہوتے ہیں تو پھر ان سے بدماش جو ہے بھتہ ہی وصول کرتے ہیں، اپنے وہاں پہ بندے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے اڈے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کون سا ملک ہے جہاں اڈے نہیں ہیں امریکہ کے؟ تو یہ چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے تو یسر ہی کرنا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں اتنا بس سروائیول تو دے دو کہ ہماری حکومت چلتی رہے، آپ نے جو کرنا کرنا ہے کرتے رہو، لیکن ہمارے ملک کو چلنے دو، ہمیں ہیلپ کرو، آپ کو ہم بھتہ پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اس طرح کا جہاں لیول ہو تو، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے کہ سعودی عرب نے بہت ٹائملی پاکستان کا امبریلا ایکسٹینڈ کر دیا پورے کنٹری کے لیے، جبکہ 80 سے ان کا ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ ہولی سائٹس ہمارے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور اب جو انہوں نے پورے ملک مملکت کا کر دیا، اب پاکستان کو بھی اس سے ڈبل فائدہ ہو گیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر کے اوپر اب پریشر آتا ہے تو پاکستان ایک اکیلا ملک نہیں ہے، پاکستان کی جو میزائلز ہیں انشاءاللہ جو فوج ہے وہ سعودی عرب میں بھی ہوگی، تو پاکستان کے پاس جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ بھی آ گئی۔ ہمارے پاس نیوکلیئر سب میرین نہیں تھی جن کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کہا جاتا ہے کہ اگر ملک کے اوپر 4 نیوکلیئر بم کوئی پھینک دے تو اس کے بعد ملک ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم سعودی عرب میں بھی وہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں سے ہاتھ سے اٹھا کے بھی پھینکیں گے تو اسرائیل کے اوپر گر جائے گا، تو اب دوبارہ یہ ہمت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے الحمدللہ بہت ہمت دکھائی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جن کا آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ مل بھی جاتے تو ایران کو کوئی فائدہ نہیں تھا، ایران کو صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایران نے بہت سی مسٹیکس کی ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں آج ہمیں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان کو ابھی بھی چاہیے کہ یہ آگے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں، اپنی ایئر فورس کو مضبوط بنائیں۔ آپ بالکل یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے بیلسٹک میزائل کو اسٹاک پائل اور جمع کریں، یہ شیطانی طاقتیں ہیں، یہ باز نہیں آئیں گی۔ کچھ اللہ نے ایران کی مدد اس لیے کی ہے کہ اب یہ بوٹس آن گراؤنڈ کا کنسپٹ شروع ہو رہا ہے کہ جی نیچے آ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک سیو کیا ہوا ہے۔ باقی یہ دیکھیں جو یہ یہودی وہاں پہ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، انڈینس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہ سارے جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو بھی کبھی بھی اسلام دشمنی میں یہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کتنی دوستی ہو آپ کی ان کے ساتھ۔ اسلام دشمنی جہاں آئے گی، ہاں اس میں یہ ہے کہ سنی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ سنی کو سازشی ٹائپ کے یا وہ کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں ابھی بھی دیکھیں تمام مملکتوں نے اس ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا، ان کو فلی پتہ ہے، سعودی عرب نے بھی نہیں کیا کوئی ٹائم، ان کو فلی پتہ ہے، جبکہ ایران کے بہت سارے دوست ہمارے یار بڑے عرصے سے کہتے رہے کہ ابھی دیکھیں سعودی عرب اٹیک کر دے گا، پتہ نہیں کیوں اس طرح کی یہ لوگ باتیں سوچتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے حملے کے باوجود بھی سعودی عرب نے کوئی حملہ نہیں کیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران زیادہ ریڈیکلائزڈ ہے بنسبت باقی عرب ممالک کے. انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا ابھی تک, اور کوئی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ شامل نہیں ہوئی, حالانکہ ان کے شہروں پہ بم گر رہے ہیں, ان کی ریفائنریز پہ بم گر رہے ہیں, سعودی عرب پہ گر رہے ہیں. پاکستان نے بھی کوئی ریٹیلیشن نہیں شو کیا سے, کیونکہ پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت ایران ایک مسلم ملک ہے جو اکیلا کھڑا ہوا ہے, اور اس وقت سارے بدماش اس پر حملہ ہو رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہم بھی نہیں لڑ سکتے, اس لیے ہم بھی خاموش ہیں, لیکن ہم اندرون خانہ پوری ہماری جو ہے ان کی سپورٹ جو ہے ان کی طرف. میجر صاحب، ایران کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کی 20 سال سے تیاری کر رہے تھے، اور اگر ایران 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، دوسری طرف جو ہے صدر ٹرمپ کا بیان آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ یہ جنگ اگر ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو ہمیں کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا. کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, ایران کی اس اسٹیٹمنٹ سے بالکل غلط ہے. اگر 20 سال سے تیاری کر رہے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس حساب کا مکہ ہے, جس حساب کا اگلے باکسر کا ویٹ ہے, جس حساب سے اس کا باڈی ماس ریشو ہے, جس حساب سے اس کی ہائٹ ہے, اسی حساب سے بندہ اتارا جاتا ہے مقابلے پہ. ٹھیک ہے, ہیوی ویٹ کے لیے ہیوی ویٹ بندہ اتارا جاتا ہے. آپ نے اتنے عرصے سے 30 سال پاکستان کو ہو گئے, آپ دیکھیں کہ نیوکلیر بم کا دھماکہ کیے ہوئے, یعنی ہم نے اس سے تو پہلے نہیں, کتنے 40 سال پہلے بنا لیا تھا. اس سے تو پاکستانی اچھے تھے کہ وہ لوہاروں کو پکڑ کے جو ہے ڈاکٹر قدیر خان نے جو ہے نا سینٹریفیوجز بنا لیے اور یہ کر لیے. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ ہیوی ویٹ کھڑا ہے رنگ کے اندر, وہ ہاتھ سے نہیں کھڑے رنگ کے اندر, وہ بہت پہلے سے کھڑے ہیں, وہ تو ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اندر آؤ اندر آؤ اندر آؤ. اب وہ اتر کے نیچے آ گئے, انہوں نے اٹھا کے رنگ میں لا کے ڈال لیا کہ آؤ جب مقابلہ کرو. ایران کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لڑنا. بھائی آپ نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے, آپ کا مد مقابل کے بعد نیوکلیر بم ہے, آپ نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے تو آپ جاپان بننا چاہتے ہیں. یہ کیا بات کر رہی ہے آپ 20 سال سے, آپ کیا کر رہے ہیں. ایئر فورس آپ نے کوئی نہیں بنائی. آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا سٹینس کچھ عرصے کے لیے سافٹ کرتے. یہ ہر جگہ امریکہ کا جھنڈا بنا کے اس پہ قدم رکھنا, یا اسرائیل کا کچھ عرصے ان کو خاموش رکھتے, جس طرح پاکستان چل رہا ہے. کہ آپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہ کتنے خلاف ہیں, اور یہ ہمارے کسی بھی وقت یہ پاکستان پہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ نیوکلیر پاور ہے, اسی لیے ہم نے اپنے ڈیولپ کی, ہر چیز ڈیولپ کی, اپنا ٹینک بنایا, اپنا سب میرین بنائی, اپنے میزائل, اپنا کروز بیلسٹک, یو نیم اینی تھنگ, الحمدللہ. تو انہوں نے اس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تساہل سے کام لیا ہے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ آپ نے ہیوی ویٹ بندے کے ساتھ ہیوی ویٹ بندہ نہیں اتارا, آپ نے فلائی ویٹ والا بندہ اتارا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے کرم ہے جو یہ خالی بیلسٹک میزائل ہی نہ نیوی کام کر سکتی ہے آپ کی, نہ آپ کی دیکھیں آپ کے پاس آرمر, نہ آپ کے پاس ایئر فورس. اس دنیا کے اندر آج کے دور میں بغیر ایئر فورس کے سروائیو کر بہت سے طریقے. ہم تو بلیک مارکیٹ سے دیکھے پتہ نہیں کہاں کہتے چیزیں لے کر آ گئے, اور آج اپنے جیب 17 بنا لیا اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے اگر یہ اس کا دیر از اے ول تو دیر از اے وے. اگر یہ کرتے ہیں تو شاید آج یہ بہت اچھی پوزیشن ہے. میجر صاحب، آخری بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے. ابھی سعودی عرب نے جو ہے ایران کو کہا کہ اپنے سفارت خانے جو ہے نا وہ خالی کر دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آ کر ایسا بیان جو ہے سعودی عربیہ کی جانب سے؟ دیکھیے ظاہر ہے ان کا بھی پیمانہ لبریز تو ہوا ہے. ہم نے ان کو بہت کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اس وقت ایران کے اوپر یہ ایگریسر جو ہیں, یہ جو بدماش ہیں, انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. تو اس کو ایران کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طرح پورے خطے کو وہ جو ہے بلاک کرے تاکہ تیل کی پرائس بڑھے. ایران کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے, کسی طرح سے جنگ بند ہو جائے اور واپس ان کو موقع ملے کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا. جو غلطی کی ہے آئندہ نہیں کرے. ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ جنگ بند ہو جائے کسی طرح سے. ٹھیک ہے, جبکہ ان دونوں ملکوں کا آبجیکٹو ہے, خاص طور پہ اسرائیل کا تو یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, چاہے امریکی مر جائیں, جو ہے ٹرمپ کو بہانے سے لگا کے ان کو ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں, ان کے پاور پلانٹس, ان کے ریفائنری, ان کی ہر چیز. وہ تو بدماش ہیں, وہ تو خونی ہیں. ان کا یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں تو اس کو چھوڑ دو, یہ بیڈ فلاں تو یہ گڈ فلاں, نہیں. ان کے لیے سب برابر ہیں. ان کے اپنے ایجنٹ بھی جو وہاں موجود ہیں ان کو بھی وہ مساکر کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملک اس وقت خون کے پیاسے ہوئے ایران کے, اور ایران نے اسی لیے یہ جنگ کو پھیلایا. تو سعودی عرب اور باقی ملکوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. پاکستان نے ان کو کنوے کیا کہ دیکھیں ایران کی انٹینٹ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے ایک دفعہ ان کو خود بھی کہا کہ ہم نے اس طرح کے اٹیکس نہیں کیے, یہ فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کر رہا ہے, جیسے ترکی پہ کیے, آذربائیجان یا گریس کے اوپر کیے. بہرحال پاکستان نے اپنی کوشش کی میڈیشن کی, کیونکہ پاکستان دو مسلم ملکوں کے درمیان کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتا, نہیں چاہتا ہے کہ کانفلکٹ بڑھے. فی الحال یہ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے پاکستان, کے یہ ٹائم کسی طرح سے گزرے, اور یہ جو دو بدماش آئے ہوئے ہیں ہمارے محلے میں, یہ ایک دفعہ واپس جاتا ہے. دوسری بات دیکھیں, یہ بدماش ہے پوری دنیا کی, صرف یہی کے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ان کی بدماشی ہے ہی صرف کہ انہوں نے کچھ اور نہیں کیا, انہوں نے صرف اسلحہ جمع کیا.
ان کے پاس تو ابھی نیٹو کا اسلحہ پڑا ہوا ہے, ساری دنیا کا پڑا ہوا ہے, اور 13 بردار جہاز پڑے ان میں اسلحہ پڑا ہوا ہے, سب منگا لیں گے جہاں ان کو ضرورت پڑی. ہاں اکنامکلی یہ کیونکہ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو وہ پریشر ہے ان کے اوپر امریکہ سے. اس کے باقی اسلحے کا, گولہ بارود کی, یہ تو ظالم ان کے پاس کمی نہیں ہے. چھریوں کی, یہ تو چھریاں رکھ کے بیٹھے ہیں, تو کسائی ہیں ان کے پاس, تو دکان پر بھری ہوئی ہے چھریوں کی. تو یہ سے آپ بے فکر رہے, یہ کفار ہے, ان سے اللہ ہی نہیں بچ سکتا. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور کوئی ایسا معجزہ کر دے. باقی یہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, خارق پہ کرتے ہیں, ایران کی مین لینڈ کی طرف کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ نیچے آتے ہیں کہ نہیں آتے. کیونکہ جب تک نیچے نہیں آتے تو ان کا آبجیکٹو بھی پورا نہیں ہوتا ریجیم چینج کا. لیکن خدا نخواستہ ایران کا اگر اسٹاک پائل ختم ہو گیا اور ان کو ایئر سپریورٹی مل گئی تو یہ اوپر سے پیرا ٹروپر بھی لانچ کر دیں گے, یہ پوری انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیں گے. ابھی پھر بھی ان کے جہاز پائلٹوں کو خوف ہے کہ یار کچھ نیچے سے لگ جائے گا, ڈرونز کا خوف ہے کچھ شاید کچھ ہو جائے گا. تو اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب. بے شک جی, ہمارے عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ایران نے پہلے ہی واضح طور پر ان کو بتا دیا تھا کہ ہماری جنگ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہماری جنگ ہر اس جو ہے جگہ پہ جنگ ہوگی ہماری جہاں پر جو ہے امریکی اڈے موجود ہوں گے. میرے ساتھ اب میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب موجود تھے. بڑی تفصیلی گفتگو رہی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کامنٹ سیکشن میں. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.